السلام علیکم۔ آج پیر ہے، نومبر کی 21 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی تقرری کا طریقہ کار کا آغاز ہو گیا ہے، اور اس ضمن میں وزارت دفاع سے ایک سمری آئندہ 1 سے 2 روز میں وزیر اعظم ہاؤس بھجوا دی جائے گی۔ وزیر دفاع نے پیر کو وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو کے دوران کہا کہ 25 نومبر تک آرمی چیف کی تقرری کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ انہوں نے فوج کے نئے سربراہ کے لیے وزیر اعظم ہاؤس کو سمری کے موصول ہونے کی خبروں کی تردید کی اور کہا کہ میڈیا میں جو اس وقت چل رہا ہے وہ درست نہیں ہے۔ وزیر دفاع کے مطابق آرمی چیف کی تقرری سے متعلق حکومت پر کوئی دباؤ نہیں ہے، اور اس ضمن میں اتحادیوں کے ساتھ بھی ہر سطح پر تبادلہ خیال ہو رہا ہے۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ آرمی چیف کی تقرری کے عمل پر کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے، سمری آئے گی تو اس میں شامل ناموں پر بحث ہوگی۔ مصر کے شہر شرم الشیخ میں موسمیاتی تبدیلی پر کانفرنس میں تاریخی معاہدے کی منظوری دی گئی ہے، جس کے مطابق وہ غریب ممالک جنہیں امیر ملکوں کی جانب سے کاربن کے اخراج کے باعث آلودگی سے موسمیاتی شدت کا سامنا ہے، ان کو معاوضہ دیا جائے گا۔ یہ ان غریب ملکوں کے لیے بڑا فیصلہ قرار دیا جا رہا ہے جو ایک عرصے سے نقد امداد کا مطالبہ کرتے آئے ہیں، جسے زر تلافی کا اقدام بھی قرار دیا جاتا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی پر سربراہی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کاپ 27 کے صدر اور مصر کے وزیر خارجہ نے کہا کہ آج یہاں شرم الشیخ میں ہم نے موسمیاتی تبدیلی کے تحت ہونے والے نقصان اور اس پر قابو پانے کے لیے فنڈ قائم کیا ہے، جس کے لیے عرصے سے تیاری کی جا رہی تھی۔ 2 ہفتوں پر محیط سربراہی اجلاس کو جمعے کے روز ختم ہونا تھا، لیکن اس کا دورانیہ بڑھانا پڑا کیونکہ تقریباً 200 ممالک کے مذاکرات کار اہم مسائل پر اختلاف رکھتے تھے۔ موسمیاتی تبدیلی سے نقصان پر قابو پانے کے لیے یہ فنڈ ترقی یافتہ ریاستوں اور بین الاقوامی مالیاتی اداروں کی طرف سے قائم کیا جاتا ہے تاکہ ان غریب ممالک پر موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے مدد فراہم کی جائے جن پر گلوبل وارمنگ کی ذمہ داری کم ہے۔ متعدد نمائندے اس بات پر متفق ہیں کہ آئندہ سال دبئی میں منعقد ہونے والی کاپ 28 کانفرنس کے حوالے سے کاربن گیسوں کے اخراج کو کم کرنے کے لیے ابھی کافی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تاریخی معاہدے پر ہونے والے اتفاق رائے کو پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کے لیے ایک سفارتی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے، جو ایک عرصے سے دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی طرف سے گرین ہاؤس کاربن کے اخراج کے باعث ہونے والی موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے اپنے ممالک میں قدرتی آفات کے نقصان کی تلافی کے لیے عالمی سطح پر ایک فنڈ کا مطالبہ کرتے آ رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ترقی پذیر ممالک میں موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہونے والے نقصان اور تباہی کی تلافی کے لیے فنڈ کے قیام کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے ماحولیاتی انصاف کی جانب پہلا قدم قرار دیا ہے۔ مبصرین اس فنڈ کے قیام کو ان غریب ملکوں کے لیے بڑی پیش رفت قرار دے رہے ہیں جو ایک عرصے سے مالی معاونت کا مطالبہ کرتے آئے ہیں، جسے زر تلافی کا اقدام بھی قرار دیا جاتا ہے۔ پاکستان کی قومی ٹیم نے کبھی بھی فیفا ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی نہیں کیا، لیکن اس کے تیار کیے ہوئے فٹ بال ان مقابلوں میں استعمال ہوتے ہیں، اور پہلی بار پاکستان کے ہزاروں فوجی قطر میں جاری مقابلے کی حفاظت پر مامور ہیں۔ اس میگا ایونٹ کا آغاز اتوار کو چھوٹی خلیجی ریاست کے دارالحکومت دوحہ میں ہوا، جس میں تقریباً 1 ماہ تک جاری رہنے والے مقابلے کے دوران 12 لاکھ سے زائد افراد کی میزبانی کی توقع ہے۔ یہ ایونٹ 18 دسمبر تک جاری رہے گا۔ پاکستان ورلڈ کپ کے تحفظ کو یقینی بنانے کے سلسلے میں
تعاون کرنے والے ملکوں میں سر فہرست ہے۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، اردن، کویت، فلسطینی علاقے، پولینڈ، سعودی عرب، اسپین، ترکی اور امریکہ سیکیورٹی مشن کے معاونوں میں شامل ہیں۔ پاکستانی دستے میں فوج، فضائیہ اور بحریہ سے مختلف عہدوں کے 4,000 سے زائد فوجی شامل ہیں۔ پاکستان مشرق وسطی کے ملک میں ورلڈ کپ کے اسٹیڈیم اور ہوٹلوں کو محفوظ بنانے میں سب سے بڑا معاون ہے۔ چمن میں پاکستان اور افغانستان کی اسپن بولدک سرحدی کراسنگ پوائنٹ کو آج دوبارہ کھول دیا گیا۔ چمن اسپن بولدک میں طالبان کی سرحدی افواج اور پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں کے بعد سرحد کو گزشتہ ہفتے بند کر دیا گیا تھا۔ جھڑپوں میں دونوں طرف سے جانی نقصان ہوا تھا۔ طالبان کے قندھار میں صوبائی گورنر کے دفتر کے ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سرحد کو بغیر کسی شرط کے دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے پاکستانی میڈیا نے رپورٹ کیا تھا کہ پاکستانی سرحدی فورسز نے طالبان کے اس سیکیورٹی عملے کو سپرد کرنے کا مطالبہ کیا تھا جنہوں نے پاکستانی سیکیورٹی اہلکاروں پر فائرنگ کی اور ان کو ہلاک کیا۔ چمن کے لیے پاکستانی کمشنر عبدالحمید زہری نے صحافیوں کو بتایا کہ پاکستان نے اس یقین دہانی کے بعد سرحد کو دوبارہ کھولنے پر رضامندی ظاہر کی ہے کہ طالبان حکومت ذمہ داروں کو جلد گرفتار کر کے سخت سزا دے گی۔ 13 نومبر کو چمن بارڈر گیٹ پر فائرنگ کے نتیجے میں ایک پاکستانی سیکیورٹی اہلکار موت کا شکار ہو گیا تھا اور 2 زخمی ہوئے تھے۔ مقامی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ طالبان اور پاکستانی سرحدی فورسز کے درمیان ضلع ڈنڈے پٹھان سرحدی کراسنگ پوائنٹ پر گزشتہ 3 دنوں سے جھڑپیں جاری ہیں۔ طالبان اور پاکستان نے ابھی تک ان جھڑپوں پر سرکاری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ ڈنڈے پٹھان بارڈر کراسنگ پوائنٹ افغان کوئلے کی پاکستان کو برآمدات کا ایک اہم راستہ ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کی سابق سربراہ پروین رحمان کے قتل کیس میں گرفتار 5 ملزمان کی سزاؤں کے خلاف اپیلیں منظور کرتے ہوئے ان کی سزائیں کالعدم قرار دے دی ہیں۔ عدالت کا کہنا ہے کہ سرکار ان ملزمان کے خلاف قتل میں ملوث ہونے کے شواہد پیش کرنے میں ناکام رہی ہے۔ ملزمان نے انسداد دہشت گردی کی عدالت سے ملنے والی سزا کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ پیر کو سندھ ہائی کورٹ نے ملزمان کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے انسداد دہشت گردی کی عدالت سے سنائی جانے والی ان کی سزاؤں کو کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ اگر ملزمان دیگر کیسز سے مطلوب نہیں تو انہیں رہا کر دیا جائے۔ انڈونیشیا کے مرکزی جزیرے جاوا میں پیر کو زلزلہ آیا جس کے نتیجے میں 50 سے زائد افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ زلزلے سے درجنوں عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق 5.6 شدت کے زلزلے کا مرکز سیانجور میں تھا۔ دارالحکومت جکارتہ میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے جو تقریباً 70 کلومیٹر دور ہے۔ وہاں کچھ بلند و بالا عمارتوں کو خالی کرا لیا گیا۔ امریکہ کے نائب صدر کاملا ہیرس نے ہفتے کے روز بینکاک میں ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن سمٹ کے موقع پر چینی صدر شی جن پنگ سے مختصر ملاقات کی۔ وائٹ ہاؤس کے ایک اہلکار نے کہا کہ نائب صدر نے ایک اہم پیغام کی جانب توجہ دلائی جس پر صدر بائیڈن نے 14 نومبر کو صدر شی کے ساتھ ملاقات میں زور دیا تھا کہ ہمیں اپنے ملکوں کے درمیان مسابقت کو ذمہ داری کے ساتھ منظم کرنے کے لیے رابطوں کو برقرار رکھنا چاہیے۔ یہ پیغام منگل کو فلپائنی جزیرے پالوان میں ان کے دورے کے خلاف دیکھا جا سکتا ہے جسے بیجنگ ممکنہ طور پر ایک سرزنش کے طور پر لے گا۔ جنوبی بحیرہ چین میں پالوان جزائر کا سلسلہ اسپراٹلی جزائر سے صرف 330 کلومیٹر مشرق میں ہے جن پر چین مکمل طور پر اور برونائی، ملائیشیا، فلپائن، تائیوان اور ویتنام جزوی طور پر دعوے کرتے ہیں۔ ہیرس پالوان کا دورہ کرنے والی اعلیٰ ترین امریکی اہلکار ہیں۔
نائب صدر نے آج پیر کو فلپائن کے صدر کو بتایا کہ امریکہ کی فلپائن کے ساتھ مضبوط وابستگی ہے، جس کا مقصد چین کا مقابلہ کرنا اور اس جنوب مشرقی ایشیائی ملک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے منقطع ہونے والے تعلقات کی تعمیر نو کرنا ہے۔ صدر فرڈیننڈ مارکوس کے جون میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سے کاملا ہیرس مینیلا کا دورہ کرنے والی اعلیٰ ترین امریکی اہلکار ہیں۔ شمالی عراق میں ایرانی کرد اپوزیشن گروپ کے ٹھکانوں کو ایرانی میزائلوں اور ڈرونز نے اتوار کی رات دیر گئے نشانہ بنایا۔ عراق میں جلا وطن کرد ایرانی گروپ ڈیموکریٹک پارٹی آف ایرانی کردستان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران نے کویا اور جینیکان میں زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائل اور ڈرون سے اور سکیڈوں اور ملحقہ پناہ گزین کیمپوں کو نشانہ بنایا۔ ایران کے نیم فوجی پاسداران انقلاب کی ویب سائٹ نے پیر کو شمالی عراق میں علیحدگی پسند اور دہشت گرد گروپوں پر میزائل اور ڈرون حملوں کے نئے سلسلے کی تصدیق کی ہے۔ امریکہ نے تازہ ترین ایرانی حملوں کی مذمت کی ہے۔ ترکی کی وزارت دفاع نے اتوار کو کہا کہ اس نے شام اور عراق کے شمالی علاقوں پر فضائی حملے شروع کیے ہیں، جہاں وزارت ان کرد گروپوں کو نشانہ بنا رہی ہے جو اس کے خیال میں استنبول میں گزشتہ ہفتے ہونے والے حملے کے ذمہ دار ہیں۔ وزارت نے کہا کہ کردستان ورکرز پارٹی اور سیرین پیپلز پروٹیکشن یونٹس کے ٹھکانے ان حملوں کا ہدف تھے۔ وسطی استنبول میں گزشتہ ہفتے ہونے والے ایک بم دھماکے میں 6 افراد ہلاک اور 80 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ ترکی پی کے اور وائی پی جی کو اس حملے کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے، تاہم دونوں گروپوں نے ان الزامات کی تردید کی ہے۔ دہشت گرد گروپ داعش کے خلاف جنگ میں واشنگٹن وائی پی جی کی حمایت کرتا ہے۔ جوہری توانائی کے بین الاقوامی ادارے یا IAEA نے کہا ہے کہ اس نے پیر کو یوکرین کے زاپوریژیا نیوکلیئر پاور پلانٹ کا معائنہ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اس علاقے میں 2 دن کی گولہ باری کے بعد ممکنہ تباہی کے خدشات کی تشدید ہوئی ہے۔ IAEA کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی نے کہا کہ یورپ کے سب سے بڑے نیوکلیئر پاور پلانٹ کے قریب حملوں کے تازہ ترین سلسلے میں IAEA کے مطابق اتوار کے روز متعدد دھماکے ہوئے۔ اگرچہ پلانٹ کے کلیدی تحفظ اور حفاظتی نظام پر براہ راست کوئی اثر نہیں پڑا، تاہم گولہ باری خطرناک حد تک پلانٹ کے قریب ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ جو کوئی بھی زاپوریژیا نیوکلیئر پاور پلانٹ پر گولہ باری کر رہا ہے وہ بہت سے لوگوں کی جانوں کے لیے بڑا خطرہ مول لے رہا ہے۔ کرملن کے ترجمان نے پیر کو صحافیوں کو بتایا کہ دیگر ممالک کو اس مقام پر حملوں کو ختم کرنے میں مدد کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اتوار کو کہا کہ روس نے جنگ کے آغاز سے اب تک یوکرین میں 4700 سے زیادہ میزائل داغے ہیں۔ امریکی ٹیلی ویژن CNN کی رپورٹ کے مطابق زیلنسکی نے کہا کہ مکمل پیمانے پر جنگ کو 270 روز ہو گئے ہیں اور روس نے 4700 سے زیادہ میزائل استعمال کیے ہیں۔ وہ لا فرانکو فونی بین الاقوامی تنظیم کے اراکین سے خطاب کر رہے تھے۔ دنیائے فٹ بال کا سب سے بڑا میلہ اتوار کو قطر کے دارالحکومت دوحہ کے البیت اسٹیڈیم میں سجا۔ فیفا ورلڈ کپ سن 2022 کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب کو قطر سمیت امریکی، کورین اور دیگر معروف فنکاروں نے اپنی اپنی پرفارمنس سے 4 چاند لگا دیے۔ اسٹیڈیم میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا گیا۔ اتوار کو ہی ٹورنامنٹ کا آغاز میزبان قطر اور ایکویڈور کے درمیان میچ سے ہوا۔ ایکویڈور نے قطر کو 0 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے دی۔ اس طرح اب تک ہونے والے فٹ بال کے عالمی مقابلوں میں قطر وہ پہلا ملک بن گیا ہے جو میزبان ہو کر بھی اپنا پہلا میچ ہار گیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنے اس سلسلے کو جاری رکھیے گا۔
نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔